الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ حضرات محترم، میرا رب ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ، یعنی قسم ہے چاشت کی، یعنی قسم ہے روز روشن کی، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ مفسرین کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ چاشت سے اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ کی طرف، اور رات سے اشارہ ہے آپ کی مبارک زلفوں کی طرف، یعنی زلفیں سنور جائیں تو چہرے محبوب کی قسم، اور زلفیں بکھر جائیں تو محبوب کی زلفوں کی قسم۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ جامع الاوصاف، جامع الاوصاف کا مطلب یعنی تمام وصف، تمام صفتیں، تمام کمالات، تمام فضائل، تمام مناقب اور حسن و خوبی کی تمام حقیقتیں اللہ تبارک و تعالی نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جمع فرما دی ہیں۔ بس آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، تمام رسولان اعظام کو، تمام پیغمبران اعظام کو جو کمالات، جو شانیں، جو عظمتیں، جو رفعتیں، جو بلندیاں، جو خوبیاں اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ عطا فرمائی ہیں، وہ تمام کمالات و تمام خوبیاں، تمام شان و تمام عظمت اور تمام حسن و جمال کی خوبیاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہیں۔ ہر عضو مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار کمالات رکھے ہیں۔ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال کی شان تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور علامہ رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری، آنچے ہما خوبہ دارن تو تنہا داری۔ اور اعلیٰ حضرت دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات محترم، اب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نعت پڑھ رہے ہیں تو یوں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یعنی اس کا ٹرانسلیشن اور اس کا ترجمہ اس طور پر ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور میری آنکھ دیکھی بھی کیسے کہ کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت خوبرو پیدا ہی نہیں کیا ہے، اور خلقت مبرئا من كل عیب، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے بے عیب ہو کر کے پیدا
ہوئے، گویا کہ آپ ویسا ہی پیدا ہوئے جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا بڑا چیلنج کیسے کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت، آپ سے زیادہ خوبصورت خوبرو میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، تمام رسولان اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم، تمام پیغمبران اعظام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھا نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے سے پہلے کے زمانے والوں کو دیکھا ہے، نہ اپنے سے آگے والے پچھلے زمانے کے لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو اتنا بڑا چیلنج آپ نے کیسے کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے؟ تو یہی سوال ہم نے اپنے ذہن میں رکھ کر عالم تصور میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا آپ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھا؟ تو جواب آیا نہیں۔ ہم نے پوچھا، کیا آپ نے حضرت شیس علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھا؟ جواب آیا نہیں۔ کیا آپ نے حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھا؟ جواب آیا نہیں۔ کیا آپ نے حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھا؟ تو جواب آیا نہیں۔ کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھا؟ تو جواب آیا نہیں۔ کیا آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھا؟ تو جواب آیا نہیں۔ تو ہم نے پوچھا، کیا آپ نے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھا؟ تو جواب آیا نہیں۔ میں نے پوچھا، کیا آپ نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم، تمام رسولان اعظام، تمام پیغمبروں کو دیکھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے تمام انبیاء کو نہیں دیکھا، تمام رسولان اعظام کو نہیں دیکھا، تمام پیغمبران اعظام کو نہیں دیکھا۔ تو پھر ہم نے سوال کیا کہ جب آپ نے اللہ کے کسی نبی کو، اللہ کے کسی رسول کو، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو، کسی رسول کو، کسی پیغمبر کو دیکھا ہی نہیں، تو آپ نے اتنا بڑا چیلنج کیسے کر دیا کہ آپ سے بڑھ کر کے، رسول اللہ سے بڑھ کر کے خوبصورت حسن و جمال کا پیکر کسی کو آپ نے دیکھا ہی نہیں؟ تو اب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سوا اللہ کے کسی نبی کو نہیں دیکھا، میں نے اللہ کے کسی رسول کو نہیں دیکھا، میں نے اللہ کی ساری مخلوقات کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کی مخلوق میں ایک ایسی ذات ہے جس نے سارے زمینوں کو دیکھا، جس نے سارے آسمانوں کو دیکھا، جس نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک ہر نبی کو دیکھا، ہر پیغمبر کو دیکھا، ہر رسول کو دیکھا۔ تو ہم نے کہا وہ کون سی ذات ہے؟ تو آپ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہماری رہنمائی کرتے ہوئے کہتے ہیں، چلو حضرت جبریل کی بارگاہ میں عرض لگاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور انہی سے پوچھتے ہیں۔ تو جب ہم نے حضرت جبریل امین سے عالم تصور میں پوچھا کہ کیا آپ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھا؟ تو جواب ملا ہاں۔ کیا آپ نے حضرت شیس علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھا؟ تو جواب ملا ہاں۔ کیا آپ نے حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھا؟ تو جواب ملا ہاں۔ کیا آپ نے حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھا؟ تو جواب ملا ہاں۔ کیا آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا؟ تو جواب ملا ہاں۔ تو کیا آپ نے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھا؟ تو جواب ملا ہاں۔ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک ہر نبی کو دیکھا، ہر پیغمبر کو دیکھا، ہر رسول کو دیکھا، کیونکہ ہر نبی کے پاس وحی لانے والا میں ہی ہوں، ہر پیغمبر کے پاس، ہر پیغمبران اعظام کے پاس اللہ کا کلام لانے والا میں ہی ہوں۔ اور یہیں تک حد نہیں، بلکہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد مثل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی میں نے زمین کے گوشے کے کو چھان کر کے دیکھا، میں نے زمین کے ریزے ریزے کو پلٹ کر کے دیکھا۔ قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں نے پچھم کو بھی دیکھا، میں نے پورب کو بھی دیکھا، میں نے پورے روئی زمین کو چھان بین کر کے دیکھا۔ فلم ارى مثل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا کسی کو پایا ہی نہیں۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے بریلی کے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی عرض کرتے ہیں، یہی بولے سدرا والے چمانے جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمانے نفس جہاں نہیں، ارے یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سیوا کہوں
تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو یہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان، یہ ہے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبیاں کہ تمام رسولان اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو الگ الگ عطا فرمائی، لیکن تمام تر صفات و کمالات جو کہ جامع الاوصاف حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، تمام تر خوبیاں، تمام تر صفتیں، تمام بلندیاں، تمام رفعتیں، تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ذات اپنے نبی، اپنے پیغمبر، اپنے محبوب کے اندر جمع فرما دیا۔ اسی لیے تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وما علینا الا البلاغ۔